چاہے اردو پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سائنس اور فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، ہر بچے کے لیے، پوری یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہم کوئی ایسی اپرچونیٹی، ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پر وہ آئیں اور آ کے اپنی ٹریننگز لیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی کرنٹ اکنامک سچویشن ہے، اس اکنامک سچویشن میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو سروائیول جو ہے آپ کا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ میری اس بات کو کنفرم کیجیے گا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ وہ جو ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس وقت جو فنڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں، جو آپ فیسیں بھر رہے ہیں، جو آپ کے جن کے انہوں نے اپنے آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ پڑھنے جائے گا تو کل وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، شانہ بشانہ ہوگا، مجھے سپورٹ کرے گا۔ لیکن ود دا پاسج آف ٹائم ہماری اکانومی گرو کرنے کی بجائے ہماری اکانومی سپڑتی چلی جا رہی ہے، چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اکانومی سپڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں، جابس کی اپرچونیٹیز ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مثلاً ہماری اکانومی جو کم ہو رہی ہے، اس کی ڈاؤن کر رہی ہے، ہمارے پاس انڈسٹری بے شمار انڈسٹری ایسی ہے جو بند ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں بے شمار انڈسٹری ایسی ہے جو شفٹ ہو گئی، مائگریٹ کر گئی، کوئی سری لنکا چلا گیا، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی کسی اور کنٹری میں چلا گیا۔ تو اپرچونیٹیز ہمارے بہت زیادہ، جاب اپرچونیٹیز زیادہ نہیں رہی ہماری۔ اب جب جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے تو پھر اب کیا ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے جو بچے پڑھ لکھ کے گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں، یہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، کچھ ارن کر سکیں۔ تو پھر اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیلف لرننگ اینڈ سیلف ارننگ کی طرف لے کے جائیں۔ ایسی لرننگ دی جائے جس سے آپ ارننگ کی طرف جا سکیں، جس سے آپ ارن کر سکیں۔ ایسی ایک ٹریننگ پرووائڈ کی جائے جو آپ کو اس قابل بنا سکے کہ آپ ڈیورنگ یور اسٹڈیز، اپنے اس دوران ہی، پڑھائی کے دوران ہی اس قابل ہو جائیں کچھ عرصے میں، 4 مہینے، 6 مہینے میں، سال میں، کہ آپ کو اتنا کمانا شروع کر دیں کہ جو گھر میں آپ کی پڑھائی کا برڈن ہے وہ آپ کو اٹھا لیں۔ بیسک تھنکنگ اس کے پیچھے یہ تھی، اور اسی تھنکنگ کے تحت بس کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیت اچھی ہو تو راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا ایک دن اتفاق سے مجھے سید علی قاسم صاحب جو یہاں دیکھ رہے ہیں ریفرنس کو، ان کا مجھے فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹی میں بھی بچوں کو بالکل وہی ویژن، وہی سوچ جو میں سوچ رہا تھا، اسی سوچ کے تحت قاسم صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم، اور ہم نے ایک انیشیل میٹنگ کی، اور انیشیل میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے پھر ثاقب صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، اور انہوں نے ویری کائنڈ انہوں نے کہا جی ہم بالکل نہیں۔ تو وہ کورسز جو آپ نیبلرز والوں کے پلیٹ فارم سے جا کے اگر ٹریننگ لیں گے شاید وہ زیادہ پیسے دینے پڑیں، ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈسکاؤنٹڈ فیس کے اوپر وہ پروگرام جو ہیں وہ ہم نے پلان کیے ہیں۔ آج ہم نے ایک MOU ان کے ساتھ سائن کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے کہ جہاں پر آپ آپ وہاں آئیں، لرن کریں اور ایسی لرننگ حاصل کریں جس سے آپ کچھ اس کے بعد ارننگ شروع کر سکیں۔ باقی جو باتیں ہیں جو پروگرام کے حوالے سے ہیں وہ باتیں ثاقب صاحب آپ کو ابھی بتائیں گے۔ سارا کچھ ہی از اے ویل نون پرسنالٹی، ساری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے بہت حضرت دانیال صاحب نے بتاتے ہوئے تھوڑا سا کنجوسی کا مظاہرہ کیا کہ سینکڑوں، ہنڈریڈ میں کہا، میرے حساب سے شاید لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جو اب تک، لاکھوں لوگ ہیں جو ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اب تک، ہزاروں نہیں، یہ تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی جو ان کے اس جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، جو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ملینز آف ڈالرز ہیں وہ ارن کر رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ وانٹ، میں یہ نہیں چاہوں گا زیادہ دیر میں یہاں ٹائم کو بچاؤں گا کہ ہم سب ثاقب صاحب کو سنیں، یہ ہم بتائیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے سیشن اوپن ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو اس حوالے سے ثاقب صاحب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔
Thank you so much, sir. And now for the experience that you've all gathered here for. Saqib Azhar is the man behind making revolution of e-commerce in Pakistan. He is a distinguished mentor in Pakistan and the co-founder and CEO of the renowned international platform Enablers. Saqib Azhar is the man who is the pioneer in raising awareness and empowering people by guiding them through skill and e-commerce business learning. He is inculcating his knowledge to bring a positive change in society and encourage people to start their own multi-million online international businesses, helping in building the economy of Pakistan, empowering our youth and businesses, and increasing exports to bring foreign income to Pakistan via e-commerce platform. He has also received 4 presidential awards for his contribution to Pakistan and his honor of several startups. Sir, I would request you to please grace the stage with your kind presence. Assalamu alaikum to all of you. Thank you very much for coming for an invitation. आज बेसिकली मैं आपसे इंटरेक्ट भी ज़्यादा करूँगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मज़ीद डिस्कस किया जाए, लेकिन पहले आप एक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लें कि हम किस प्रॉब्लम में इस वक्त हैं, कुछ स्टैट्स की बुनियाद पर। इस वक्त हम लोग कोई कह रहा है कि हम 31% इन्फ्लेशन है, कोई कह रहा है 40% इन्फ्लेशन रेट है। कितने लोगों को पता है इसका क्या मतलब है? 31% इन्फ्लेशन है या 40% है? कितने लोगों को पता है जी? 1% लोगों को पता है 40% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। इसको बड़े आसान अल्फाज से समझ लीजिए कि 40% इन्फ्लेशन का ये मतलब है कि आज आपके पास अगर 100 रुपये है तो वो 60 रुपये रह गए, या आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपके पास 60,000 रुपया रहेगा, या कोई चीज़ आप 1 लाख रुपए की बाय करते थे वो 1,40,000 की है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी सी चीज़ें मिले तो उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, वो ये मतलब है कि चीज़ें महंगी हो गई। ये है इन्फ्लेशन, जो कि आज से कुछ महीने पहले या 1 साल पहले 6% थी। मीन्स कि अगर 100 रुपया था तो 94 रुपीज़ रह गए थे, अब 100 रुपये तो कितने रह गए? 60 रुपये रह गए आपके पास। तो ये ज़हन में रखें कि पैसे जितने थे वो कम होते जा रहे हैं और जो चीज़ें मैं बाय करता था वो महंगी होती जा रही है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। तो ये हो चुका है, अब इसको करना क्या है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है कि आप जैसे इस वक्त जो लोग हैं, कुछ यंग भी हैं इसमें, कि इस वक्त पाकिस्तान में 18 साल के जो लोग हैं वो एक दिन में 17,000 लोग होते हैं, राइट? पाकिस्तान में जैसे आज का दिन है, आज 17,000 लोग 18 साल के हो गए, उनकी बर्थडे है। इस तरह एक साल में कितने हुए? 62 लाख लोग 18 साल के हो गए, राइट? तो 62 लाख नौकरियां हैं हमारे ख्याल में, आपके ख्याल में है? ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस वक्त हम लोग 62 लाख लोग 18 साल के हो रहे हैं और 40% इन्फ्लेशन है। दिस इज वेयर वी स्टैंड, ठीक है जी? अब आपके पास क्या ऑप्शन है? करना क्या है? कि अच्छा जी ये तो हालात खराब है, करना क्या है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है जो आपने करनी है। और पहली ऑप्शन है कि जो कर रहे हैं वो करते रहे। ये आपकी पहली ऑप्शन है कि आज इस सेशन से पहले जो कर रहे थे और इस सेशन के बाद दोबारा करिए, दैट्स योर थिंग। और ये आपके पास एक ऑप्शन है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि इस वक्त डिमांड किस चीज़ की है? किस चीज़ की डिमांड है? आप बताइए। पाकिस्तान में किस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है? डॉलर्स की। किसकी है? डॉलर्स। पेट्रोल, डॉलर्स। डिफरेंट है। इस वक्त जो डिमांड है वो है, जैसे कुछ लोगों ने कहा, डॉलर्स की, पाउंड्स की। और अगर आप देखें यहाँ से पढ़कर या कोई बच्चा या कोई इंसान किसी की जॉब करने जाता है तो उसको 1 लाख रुपए पे पहुँचने पे या 2 लाख रुपए पहुँचने में
کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کسی ایک انڈیویجول کو؟ 10 سال تو نہیں، مطلب 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں اس کو. کسی بندے کو 2 لاکھ سیلری پہ پہنچنے کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے. دس از ہاؤ دی ایوریج ٹائم ان پاکستان. 2 لاکھ روپیہ سیلری لینی ہے تو پہلے آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے، کسی کی انٹرنشپ کرنی ہے 10-20-30 ہزار روپیہ مل جائے گا. 3 ماہ بعد پروبیشن پیریڈ ہے، پروبیشن پیریڈ کے بعد آپ کو 50 ہزار روپیہ ملے گا. سال بعد سیلری ریز ہوا 70-80 ہزار. پھر اگلے سال ہوا تو بہت اچھا پرفارم کیا تو 1.5 لاکھ روپیہ تک آ گئے. یہ آئیڈیل سینیریو ہے. تو 2 لاکھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو 1.5-2 سال چاہیے، اور وہ بھی کسی کی جاب کر رہے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ ہے، وٹ ایور ریٹ ہے، $350 جو ہے وہ اس وقت 1 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے جی، $350 1 لاکھ روپے، اور 320 پاؤنڈ 1 لاکھ روپے ہے. $350 1 لاکھ ہے، 320 پاؤنڈ 1 لاکھ. تو آپ نے 2 لاکھ تک پہنچنے کے لیے 2 سال کسی کی جاب کرنی ہے یا 3 سال، یا آپ نے کوئی ایسا اسکل سیکھ کر $350 نہیں کما سکتے. رائٹ، $350 نہیں آپ کما سکتے یونیورسٹی کی ڈگری کرتے ہوئے ساتھ ساتھ، یا اگر ڈگری کر بھی لی ہے تو کوئی اسکل سیکھ کر ہم لوگ $350 نہیں کما سکتے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو بہت بڑا آدمی ہے آپ کے لیے اپنا خود، کہ جس کو کوئی اسکل ہی نہیں آیا. اس لیے ایسے اسکل سیکھنے ہیں جس سے آپ وہ اسکل سیکھ کر اسکل بیچ سکیں. رائٹ، اس چیز کے ماسٹر ہو سکے. ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ کیا اسکل ہو سکتے ہیں کیا نہیں. لیکن یہ پرابلم کے ساتھ سولوشن کیا ہے کہ ہم نے ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں ارن کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان رہنا ہے. یہ دوسری آپشن دیجیے. ٹھیک ہے جی، پہلی آپشن جو کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، دوسری آپشن پاؤنڈز اور ڈالرز میں کمانا شروع کریں. تیسری آپشن کیا ہے؟ جو کہ پچھلے کچھ مہینے پہلے پاکستان میں 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے. اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے میں ملک سے کیسے چلا لوں. تو تیسری آپشن یہی ہے کہ ملک چھوڑ جائے، یا دوسری آپشن یہ تھی کہ باہر کی کرنسی میں ارن کر کے پاکستان میں اس کو اسپینڈ کریں، کہ ارن ان ڈالرز پاؤنڈز اینڈ اسپینڈ ان پاک روپیز. بڑی سمپل لاجک ہے. اور تیسری آپشن ملک چھوڑ دیں. اور چوتھی آپشن کیا ہے؟ یہ سیاستدانوں کو گالیاں نکالیں. یہ آپ لگے ہوئے ہیں جو فیس بک پہ کوئی زندہ باد، کوئی یہ وہ، ان لوگوں کو آپس میں لڑنے دیں. ہمیں نہیں کرنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہی ہے، وٹ ایور. ان کا کام ہے یہ لگے رہے. آپ لوگوں کا جو اٹینشن اور جو بھی آپ کی انرجی ہے وہ اس چیز میں ضائع نہیں ہونی چاہیے. اگر جو اسی چیز پہ لگے رہیں گے تو ان کی تو آپس کی لڑائی ہے. ہم لوگوں نے اپنے بارے میں اب سوچنا ہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے پیسوں سے اپنی فیس دے رہے ہیں؟ کتنے 5-10 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے فیس لے رہے ہیں؟ سارے ہی لے رہے ہیں. رائٹ. تو یہ پراؤڈ مومنٹ ہوگا ڈگری لے کر، ڈگری یہاں تصویریں کٹا کر فیس بک پہ ڈن مائی گریجویشن. یہ پراؤڈ مومنٹ ہے؟ پراؤڈ مومنٹ وہ ہے کہ اب ڈن مائی گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ یا ماسٹرز ود مائی اون منی. یہ ہے پراؤڈ مومنٹ. پھر مزہ آئے گا. یہ کیا فائدہ کہ گاڑی باپ کے پیسوں سے چلا لیا اور میرے پاس گاڑی ہے. تو اب وہ نہیں رہ گیا کہ بھائی ہم نے گھر والوں سے پیسے لے کر کام کر رہے ہیں، یا گھر میں ایک بندہ کما رہا ہے اور سارے لیں. اب فیمیلس کو بھی آنا پڑے گا، میلس بھی، بڑوں کو بھی، سب کو اگر اس ملک میں سروائیو کرنا ہے. ایسی قومیں اٹھتی ہیں. تو یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس. اور ایک چیز جان لیجئے کہ 3 طرح کے ٹریز ہوتے ہیں. آپ نے کون سا ٹری بننا ہے؟ پہلا ٹری ہوتا ہے جو یہ ٹیبل کرسیاں کے لیے کام آتا ہے، جس کے لیے لکڑی یوز کی جاتی ہے. دوسرا ٹری ہوتا ہے جس کے نیچے آپ بیٹھ کر شیڈو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور سایہ لے رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرا ٹری کیا ہوتا ہے کہ وہ پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے تیسرا ٹری بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو اگر امپاور کیا تو میں کیسے آگے لوگوں کو بھی امپاور کر سکتا ہوں، مینز ان کو بھی ہائر کر سکتا ہوں. اینڈ آل دس.
تو اب آپ نے 7 چیزیں کرنی ہیں کسی بھی جرنی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے پرابلم دیکھ لی تھی. پرابلم کیا تھی کہ 62 لاکھ لوگ ہاتھ پھیلانے والے ہو رہے ہیں، مینس جاب لینے والے. اب جاب دینے والا کیسے بننا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب جاب، ابھی ہم کوشچنس بھی لیتے ہیں، اپنے ذہن میں کوشچنس بھی رکھیے گا. اس بات کے بعد میں کوشچن دوں گا کہ 7 چیزیں. پہلی چیز کہ کسی بھی چیز کو پکڑ لینا اور اس کا ماسٹر ہو جانا، ہارڈ ورک. کہ بھائی میں آج ای کامرس میں لوکل ای کامرس کا ماسٹر ہوں، گرافک ڈیزائننگ کا ماسٹر ہوں، ویب ڈیولپمنٹ کا ماسٹر ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ماسٹر ہوں، میں کمیونیکیشن کا ماسٹر ہوں، میں وٹ ایور ایک چیز پکڑ لیا، امیزون کا ماسٹر ہوں، ای پے کا وٹ ایور، اس کا میں ماسٹر بن گیا اور میں اس کو سیکھوں گا اور اس کا ہارڈ ورک کروں گا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ کہ یہ ذہن میں اب رکھ لیں کہ اگر ترقی کرنی ہے نا، آگے بڑھنا ہے، تو اکیلے نہیں آگے بڑھ سکتے. ٹیم ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، سینرجی ڈیولپ کرنی ہے. تو سینرجی کے لیے ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ پروڈکٹیو کنورسیشن کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں یہاں 18 سال کے، 18 سال سے نیچے ہیں، 18 سال سے نیچے ہیں اور 18 سال سے اوپر ہیں. دیکھیں، آپ کی 2 طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے 18 سال سے پہلے کی اور ایک ہوتی ہے 18 سال کے بعد کی. جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگ جاتا ہے نا، تو وہ اس کے وہی دوست بنتے ہیں جس سے اس کو مطلب ہو زیادہ یا اس سے کچھ سیکھ رہا ہو. 18 سال سے پہلے ہوتا ہے جو آ گیا جو مرضی کرو. اب آپ بڑے ہوئے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو ساتھ بنانا ہے جس کے ساتھ کنورسیشن بھی وہی چل رہی ہو ساتھ ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس میں مل کر بس ادھر ادھر کی باتیں کریں. تو سینرجی ڈیولپ کرنی ہے. دوسری یہ چیز کہ اکیلے نہیں رہنا، ساتھ لوگوں کو ملانا. تیسری یہ چیز ہے جو اپنانی ہے آپ نے انٹرپرنور بننے کے لیے، کیونکہ آپ انٹرپرنور بننے جا رہے ہیں اور وہ انٹرپرنور کے لیے انیشیٹو لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انٹرپرنور ہمیشہ انیشیٹو لیتا ہے. انٹرپرنور کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا. اور آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ اگر میں خود بھی ایک بہت نالائق اسٹوڈنٹ تھا، بیک بینچر تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، ہمیشہ C-D گریڈ آتا تھا میرے، اور ہمیشہ میں یہی کہتا تھا کہ وہ آگے کویشچن پوچھے گا پہلا تو پھر ہی میں دوسرا پوچھوں گا کہ میں نہ پہلے پوچھوں. تو ہمیشہ پہلے یہ دیکھیں کہ میں انیشیٹو لوں کسی بھی چیز کا. اگر محلے میں کوئی نہیں کر رہا تو میں کرتا ہوں. ہمیشہ انیشیٹو لینے کا سوچا تھا. چوتھی یہ چیز کنسسٹنسی آپ کی لائف میں بڑی ضروری ہے. آپ لوگ شاید 25-20 سال تک جابس کر لیں کسی، لیکن 2 سال اپنے آپ کو نہیں دیں گے بزنس کرنے کے. یہ بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کو اب جب پکڑ رہے ہیں تو اس کو لگے رہنا ہے، ایٹ لیسٹ کچھ سالوں تک تو لگے رہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ بیٹھتا ہے، کرالنگ کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر چلنا شروع کرتا ہے اپنے پاؤں پہ. اس کا ٹائم لگتا ہے، 1 سال سے زیادہ لگتا ہے، کہیں کو 1 سال سے کم لگتا ہے، 1 سال سے زیادہ. پہلے بھی کوئی لوگ چل جاتے ہیں بچے، کوئی 9 ماہ میں چل گیا، کوئی 8 ماہ میں، کوئی 10 ماہ میں، اور کچھ زیادہ. تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو پکڑ کر اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں. ٹھیک ہے جی. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں تاکہ میں نو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ سن رہے ہیں. کتنے پوائنٹ ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 4. پانچویں یہ چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے جی کمیونیکیشن. کہ بات کرنا سیکھنا از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ اسکلز نہیں بھی آتے تو کسی سے بات کیسے کرنی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اپنی لائف میں کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا ہوگا آپ کو. اپنی صرف بات نہیں، ریٹن کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن، اور اپنے لہجے میں بھی ایک آپ کو دھیماپن اور ایک پروفیشنل کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہاں ڈگریز کر کر ایک ای میل نہیں پروفیشنل لکھ سکتے. آپ کو جتنا مرضی اسکل آ رہا ہو مجھے یہ بتائیے، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کو یا آپ کسی فیملی میں کسی کو، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے. ایک ڈاکٹر نے، دونوں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، دونوں ڈاکٹرز نے 10 سرجریز کی ہیں. دونوں کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، دونوں ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، دونوں کی ایک ہی فیس ہے، ہر چیز سیم ہے. صرف آپ کو ایک تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے
یا ایک ڈاکٹر نے جس نے اچھے نہیں کپڑے نہیں پہنے، اس کے بال نہیں اچھے بنے ہوئے، وہ بات بھی آپ کو دیکھ بھی نہیں کر رہا اور بڑا ٹائم پاس کر رہا، اور دوسرا ڈاکٹر آپ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے. اب آپ دل کا آپریشن کس سے کریں گے؟ تو اچھے طریقے سے کر رہا ہے، رائٹ؟ لاجک یہی کہتی ہے. اسی طرح سے وائی سم ون شوڈ ہائر می، بیکاز اسکلس شاید سب کے پاس آ جائے، لیکن کمیونیکیشن، بات کرنا، یہ سارا کچھ کرنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکل سیکھ لیں اور پھر بات نہ کریں گے. اسی طرح سے چھٹی یہ چیز پریزنٹیشن کی، کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آ گیا ہے اسکل، اب میں کیا کروں؟ مجھے آ گیا گرافک ڈیزائننگ، مجھے ویب ڈیولپمنٹ آ گیا، مجھے ای کامرس آ گیا، مجھے کوئی ساتھ ٹیکس کر لیں. کیوں ٹیکس کر لیں بھائی؟ تو اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے، اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے، وائی سم ون ٹو ڈائی میں اپنی لائف میں اچیومنٹس کیا ہے، اپنا ویژن ڈیولپ کرنا ہے کیا ہے. آپ میں سے سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، پھر 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد میں کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ سب کو پتہ ہے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ساروں کو پتہ ہے. ملک سے باہر، سارے ملک سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی میں کوشچن دیتا ہوں. اور ساتویں اور آخری چیز کہ اپنے آپ میں نہیں لگے رہنا، دعا بھی کرنی ہے. اور دعا یہ کرنی ہے جو کہ اشفاق احمد کی بڑی زبردست دعا ہے. اور وہ اشفاق احمد کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یہ اگر آپ کی دعا ہوگی تو آپ بیسیکلی اس میں مانگ کیا رہے ہیں؟ اس میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی کامیابی ہو کہ میں خود بھی کامیاب ہوں گا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلاؤں گا. جب خود بھی روٹی کھانے کو تو لوگوں کو تو نہیں روٹی کھلا سکتے. اسی لیے کہ آپ اپنی کامیابی بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کی کامیابی کے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں. پھر ایک پاور ہے جو کہ آپ کی جو دعا جو کسی سے جڑ جائے تو آپ کی زیادہ پاورفل دعا بن جاتی ہے. اور اس 7 چیزوں کو انشاءاللہ اگر آپ اپنائیں تو آپ کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادرس اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ہو سکتی ہے. تو سمجھ آئیے آپ کو کیا ہونا ہے، 7 چیزیں سمجھ آئیے کیا کرنی ہے. یہ مائک بھی دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں سے کوئی پوچھ رہا تھا. تو لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ سم کوشچنز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے. اور جب کوئی کوشچن پوچھا ہو تو پلیز آپ اس کوشچن کو سنیے بہت آرام سے تاکہ سب کے لیے فائدہ ہو. سر جی جب آپ نے سیشن سٹارٹ کیا تو آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ انفلیشن ریٹ 40% ہے. تو دیکھا جائے تو ایک مڈل کلاس فیملی کا جو بچہ ہے یہ بہت سی مشکلات ہیں، یونیورسٹی کی فیس ادا کرنا اور یہ وہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کے کورسز کو لے 4-7,000 روپے آپ کا ایک کورس ہے، تو ایک مڈل کلاس بچہ کہاں سے 4-7,000 کورس کرے کہ آپ کا کورس پرچیز کرے. لیکن جو کہتا ہے کہ میرے پاس ماں کی دعا ہے یا والدین میں سے کسی کی دعا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ہیں. اس کے لیے ہم 3-3.5 لاکھ لوگوں کو اس وقت ہم نے 200 سے زیادہ کورسز کی ویڈیو سیریز دی ہے جس کے پاس صرف دعائیں دی. تو وہ تو نہیں کہتا تھا 50-60 ہزار، یہ 50-60 ہزار کا ہمارا کوئی کورس نہیں ہمارے. اور یہ جو ابھی اناؤنسمنٹ کی گئی یہ تو بہت ہی زیادہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں خود آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اتنا ہوگا کیونکہ اتنے کا تو پیٹرول لگنے کا جو ٹرین میں آیا ہے اتنی فیس ہے. تو اب اگر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے تو ہم 3.5 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں جس کا نام ہے ES اس کی ایکسیس دے چکے ہیں لوگوں کو. یہاں کتنے لوگ ہیں جس کے پاس ES کی ایکسیس ہے؟ یہ دیکھو اب دوبارہ کریے یہ کون لوگ ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے لینی ہے یہ ES کی ایکسیس جو کہ آپ کو فری میں ملتی ہے، جس میں آپ نے کہنا ہے افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتے تو آبویسلی آپ کو فری دے.
جب آپ کو کوئی ٹرینر چاہیے جو اپنا ٹائم لگا کے یہاں پر آ رہا ہے پڑھا رہا ہے، وہ ہمیں چارج کر رہا ہے، میرا پھوکی کا بیٹا نہیں ہو تو ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے. تو یہ لاجسٹکس ہوتے ہیں. ہر آرگنائزیشن، ہر برانڈ کی کپڑا ہے، شرٹ ہے، کوئی بھی شرٹ ہے، کوئی 2000 کی شرٹ ہے، کوئی 10,000 کی شرٹ ہے، تو ہر برانڈ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو صرف فری EVS کی ایکسس دیکھ کر ہمارا گروپ، جس میں آلموسٹ 13 لاکھ ایک گروپ میں، 5 لاکھ ایک گروپ میں، 17 لاکھ لوگ ہیں جس کا ہر کوشچن کا آنسر 60 سیکنڈ میں ہوتا ہے، وہ بھی فری ہے. تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی سوال آتا ہے اس گروپ میں پوچھنا ہے، جس کا آنسر ہم فری دیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں. اور 30 دنوں میں 28,000 سوالات پوچھے گئے ہیں اس گروپ میں، جس کو ہم نے آنسر کیا فری میں، اس کا 1 روپیہ بھی چارج ہے. تو اور کیا چاہیے آگے میں؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ رشتہ تو کبھی آپ کی عمر نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتے. السلام علیکم سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے آپ نے ابھی بات کی تھی کہ پالیٹیشینس ہیں ان کے اوپر جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یوتھ کو نہیں پڑھنا چاہیے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگ اپنے اسکل سیکھیں وچ از رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ نہیں لگتا کہ یوتھ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ پولیٹیکل جو ایک وار چل رہی ہے اس کے اندر جو ہم عام لوگ پس رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جتنا بھی کمائیں، آپ کو یہ دیکھیں کہ میں بلیم آؤٹ نہیں کروں گا کہ یہاں پر ہر پارٹی کے سپورٹرز بیٹھے ہوں گے. بات کرنے کا موٹیو یہ ہے کہ بل فردر کی بات سچ ہے کہ پاکستان کا پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے پالیٹیشین کے تھرو، تو وہ ہمارا ہی خون پسینہ جا رہا ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے ینگسٹرس کو. ضرور ہونی چاہیے، ضرور احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے کام چھوڑ کر ادھر ہی لگ جاؤ. پھر امپیکٹ تو ایڈین ہم ہی ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ کریں اپنی لائف میں معیار روی اختیار کریں. بہت سارے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو کوئی کام بھی نہیں کرتے، سارا دن ہی لگے ہوئے، رائٹ. سر یہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور دن میں کوئی 5-10 منٹ نکالیے، احتجاج کر لیے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، لیکن پورا دن تو نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ابھی تک ہمیں اپنا آپ سارٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر وہ تھنک اباؤٹ کہ کیا کرنا ہے. ابھی ان کو کرنا بھی تو کرنا ہے. آڈینس سے گزارش ہے کہ ریلیونٹ کوشچنس پٹ کریں تاکہ ہم میکسیمم ساتھ گین کر سکیں. السلام علیکم سر. میرا تو سوال یہ ہے کہ جس میں آپ نے کہا ای کامرس کو آپ انکریج کر رہے ہیں یا اس طرف جائیں. لیٹس سپوز اگر ہم چلے جاتے ہیں ای کامرس، ہم ارننگ بھی اچھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کامرس میں پڑھا کہ ایکسس سپلائی چیز کی ہارمفل ہوتی ہے. تو اس چیز کو کس طرح ڈیل کریں کہ اگر ہم سارے ای کامرس میں چلے جاتے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے جو ہمارے شعبے ہیں جیسے ہمارے ہیلتھ کیئر وغیرہ سروسز، ان میں ہم جائیں گے نہیں، تو سر اس کا بتائیں کہ ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. تو دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کو پتہ پاکستان میں ایک ڈائریکٹ کلچر ایک کامن ہے کہ کسی کمپنی نے ہیلتھ پالیسی سے خلاف کیا اور پاکستان جیسے امیزون ہے فار ایگزامپل، اگر وہ اس سروس نہیں جاتا اور امیزون پاکستان بین کر دیتا ہے تو اس سے جو ہم پہ افیکٹ آئے گا، جو ارننگ امیزون کے اوپر سب ٹیکل کریں گے. تھینک یو. جی بیسکلی پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان میں BBA زیادہ کیا ہے لوگوں نے، ای کامرس کے زیادہ لوگ ہیں. پاکستان میں اس وقت فری لانسر جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ ہے، رائٹ. تقریباً اب 20 لاکھ ہیں پچھلے 75 سالوں میں. لیکن ہر سال جو گریجویشن کرتے ہیں وہ 8 لاکھ لوگ ہیں. تو 3 سال کے گریجویشن لوگ فری لانسر سے زیادہ ہیں. اگر ہم گریجویشن کے لوگ دیکھیں اس وقت تو وہ کروڑوں میں ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ای کامرس کی بات کر رہے ہیں، ای کامرس از ناٹ امیزون. اگر امیزون نہیں کر سکتے تو آپ ہر چیز کا اسٹور بنا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بھاگلپور میں جو بھی فیمس چیز ہے اس کا اسٹور بنا لیں. آپ بھاگلپور میں بیٹھ کر اسکاٹ لینڈ کے شہر میں، جو اسکاٹ لینڈ کے شہر میں ایڈنبرگ میں مشہور ہے، کہ جو لوگ بائی کرتے ہیں گوگل کی ورڈس کے تھرو آپ نکال سکتے ہیں کیا اس وقت ٹرینڈنگ چل رہا ہے، تو وہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر. ہم آپ کو سکھاتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر آپ سروسز کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر پیسے ہیں تو پروڈکٹ کیسے سیل کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ بھی ایک اسکل ہے، یہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں. اس وقت 6.5 ارب لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، 5.5 کروڑ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں. تو ان کو ٹارگیٹ کیسے کرنا ہے؟
इंस्टाग्राम पे लोगों को कैसी चीज़ें सेल करनी है, आवाज़ नहीं है। तो इसलिए पर्पज़ ये है कि आपने हमेशा सीखते जाना है, ऑलवेज इम्प्रूव। ये कभी नहीं कहना कि मैंने 3 महीने में कोई चीज़ सीख लिया, दैट्स इट। इट्स अ कंटिन्यूअसली जर्नी, हमेशा सीखते जाना, नई से नई चीज़ और इवॉल्व करते जाना। यहाँ पर आप तकरीबन अगर 1000 लोग बैठे हैं, तो मैं यहाँ से कोई ऐसे स्किल्स पूछूँ कि इस वक्त अगर आपने अमेजोन की बात की कि कितने लोग हैं इस वक्त अमेजोन अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो अनसस्पेंड करा लेते हैं, कितने एक्सपर्ट हैं? अगर 2 लोग बैठे हैं तो क्या हमारे पास इसकी बहुत डिमांड है? कितने लोग हैं जो फ्रांस में लॉन्च कर सकते हैं भागलपुर से? 1 है, 2 हो गए, तो राइट। तो ये ऐसी चीज़ें सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, जो बहुत कम लोग सोच रहे हैं। ये किस कैटेगरी में लॉन्च करना सीखे, ये देखें कि जर्मनी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकता हूँ। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के हालात बहुत अच्छे हैं पूरी दुनिया से। स्विट्ज़रलैंड में अमेजोन नहीं है, तो मैं भागलपुर में बैठकर स्विट्ज़रलैंड में कैसे बेच सकता हूँ, स्विट्ज़रलैंड के लोगों को कैसे टारगेट कर सकता हूँ उनकी लैंग्वेज में, जापान का अकाउंट कैसे ओपन कर सकता हूँ जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी अमेजोन की मार्केट है। तो दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो वो तो लोग तो फिर लगे रहेंगे। हमने हमेशा चीज़ों को इन्वॉल्व करना है और इनिशिएटिव लेना है कि मैं किसी पॉइंट पर इनिशिएटिव लेना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो वो आपने करना है, क्योंकि उसी में डिमांड है। जी सर प्लीज मेरी बात का गौर कीजिएगा। जैसे आपने कहा है कि हमें वैसे इंटरेस्टिंग कोई चीज़ होती है ना कि अगर सब्जेक्ट रखा है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तो हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि हम उससे देख सकते हैं कि हमें हमारा फ्यूचर नजर आ रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोगों ने सब्जेक्ट रखा है जिसका कोई ना कोई तो होगा, अपना फ्यूचर नजर आ रहा होगा तो उन्होंने ये सब्जेक्ट रखा है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना डिग्री की। तो मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना इस डिग्री ये डिग्री फजूल है, इसे नहीं रखो, तो बच्चों को इंटरेस्ट खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इस डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू है ना, हमें हमारा फ्यूचर नजर आ रहा है, वो हमें डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। वो करते हैं, मैं तो नहीं करता। नहीं आप नहीं करते हैं, आपसे बताइए ना। आप सबको पता होना चाहिए नेल्स भी डिग्री कराता है, हम भी डिग्री कराते हैं। नेल्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इस वक्त डिग्री विद स्किल्स करा रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त इस यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव ये ले लिया, जो ले रहे हैं कि आप डिग्रीज के साथ साथ स्किल भी सीखें। ये चीज़ है, क्योंकि डिग्री के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो कल को जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा, इनका रिश्ता आता है फॉर एग्जाम्पल, तो लड़की वालों ने तो सबसे पहले पूछना है लड़का पढ़ा कितना हुआ है। अगर तो कभी मैट्रिक किया हुआ तो शायद ना चूज़ करें, इसलिए डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी डिग्री आपको शाउट देती है। डिग्री में एक ये इन्वायरमेंट, ये कल्चर, ये सारा कुछ डिग्री के बगैर कुछ नहीं है। कल को बाहर जाना है, उसके बड़े पॉइंट्स हैं। तो डिग्री के साथ साथ स्किल सीखने हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है डिग्री ना करे तो वो गलत कह रहा है, बहुत गलत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अगर सर मेरा नाम जुनेद है, मैं 7th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। मैं इकोनॉमिक्स कंसल्टेंट एजेंसी में चला रहा हूँ। मैंने आप ये काफ़ी सीखा। तो मेरा एक क्वेश्चन था कितना से डिमांड है? सर 500, 400 डिपेंड करता है वाला किस तरह से। कुछ $500 कुछ क्लाइंट परसेंटेज बेस है, किस तरह से। मैं टीम रखी है, इस वजह से आप काम करनी होती है, एजेंसी पे शिफ्ट हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैं बेसिकली मिडिल क्लास में से बिलोंग करता हूँ और हम सब लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं वो हार्डली अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं, नो डाउट कोई चीज़ फ्री में, मैं खुद कहता हूँ कि फ्री में नहीं होनी चाहिए, बट मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा जो मैंने नोट की है कि अगर आप लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, करवाएं, अच्छी बात है। मैं खुद भी काफ़ी सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, बट अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 4 से 5 को अपने पास जॉब दूँ, और इसके लिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ या उनको टाइम देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे कोर्स वगैरह करवाएं तो उसका ऐड भी रखने होना चाहिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने भी क्या आपका एक नेटवर्क है प्रॉपर। मैंने आपके ग्रुप से काफ़ी सारे क्लाइंट्स लिए होंगे, रिसेंट में काम में करता हूँ। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप 100 स्टूडेंट्स को कोर्सेज करवाएंगे तो अपना एक अभी आपके पास क्लाइंट बेस है, तो आप स्टूडेंट्स को जॉब भी देंगे। तो ये एरिया ऐसा है यहाँ पे ना लोगों को फैसिलिटी बहुत कम मिलती है। ये चीज़
دیکھیں ہم آپ کو جابس نہیں دے رہے یا جابس لینے والا نہیں بنا رہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اپنا کام کیسے کر رہے ہیں، ہم آپ کو تو سکھا رہے ہیں جابس دینی ہے سیکھ کر. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، رادر دین کہ میں نے جاب لینی ہے. جاب بھی لینی ہے تو پھر انیبلرس نہیں رائٹ آپ کے لیے چوائس، پھر آپ کسی اور جگہ پہ جا کے اپلیکیشن آزمائیں. لیکن ہمارا مقصد ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے اسکل سیکھ کر سروسز دینی ہے، آفر کرنی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے. اس کے بعد ساری زندگی فری لانسنگ نہیں دینا. فری لانسر کے بعد آپ نے اپنی کمپنی کریٹ کرنی ہے اور آگے لوگوں کو جیب دینی ہے اور اسکیل کرنا ہے. لیکن ایک نئے بندے کے لیے کوشچن یہی ہے کہ اگر 100 بندے ہیں تو وائی سم ون شوڈ چوز یو، وائی سم ون شوڈ ناٹ چوز ادرس. اس لیے اپنی ویلیو کریٹ کرنی ہے. سب کو پتا ہو کہ کورس کر کے آپ مجھے جاب دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور گروپ میں جہاں پر 28,000 سوالات پوچھے جاتے ہیں وہاں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. تو اس وقت بھاگلپور میں بھی ہم لوگ موجود ہیں. آپ بھاگلپور کیمپس سے رابطہ کیجیے، وہاں پر انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. لیکن ہزاروں لوگوں کو انیبلرز نہیں جاب دے سکتا، لیکن آپ کو جابس دینے والا بنا سکتا ہے. دس از دا پرپز آف انیبلرز. سر میرا کوشچن ہے کہ جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو بیسٹ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم ای کامرس اسٹارٹ کریں گے، ہمارے جو سب سے نیو ہے بندہ وہ اگر ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کہاں سے کریں گے اسٹارٹ؟ دیکھیے اس کا پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو اس جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے، اس جیسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانا. سب سے پہلے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے فری ES ایکسیس لیجیے. دیکھیے کہ میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ ہر بندہ ہی کامیاب ہو سکتا. تو کامیاب ہونے کے لیے پہلے تھوڑا سا ویڈیوز دیکھ کے انڈرسٹینڈ کریں از اٹ فار می اور ناٹ. اگر آپ کے لیے وہ ہے تو نیکسٹ اسٹیپ از کہ واچ ویڈیوز اینڈ دین ٹیک سم پریکٹیکل ایکسپیرئنس. اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو پھر کسی ٹرینر کو ہائر کرنا ہوگا، جیسے کوئی ٹریننگ کرنی ہوگی، بوٹ کیمپ کرنا ہوگا، پھر آپ کو چارج پے کرنا ہوگا کسی کو، کیونکہ آپ نے اس کا ٹائم بائی کر لیا اور اس کی ویلیو ہے رائٹ. اس کے بعد پھر آپ کو ایک مینٹورشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے اور ایک پورے سفر میں آغاز کریں. کامیابی کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ ساتھ ہے جو خود کامیاب ہے، خود کر چکا ہے، تو آپ خود بھی نہیں ہاتھ پاؤں مارا. تو پرپز یہ ہے کہ پہلے سیکھیں، دیکھیں کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں. جو بھی وہ ہوتا ہے ہیرا وہ کوئلے کی کان نہیں ہوتا ہے، تو اس کو جوہر ہی تراشتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے ٹیچرز مینٹورز کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کس اسکل میں اچھا ہوں، میں کس چیز میں اپنے آپ کو تراشوں. تو کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے. یونیورسٹی میں یونیورسٹی سے پوچھ سکتے ہیں، ویسے بھاگلپور کیمپس میں 5 سے 6 بجے ڈیلی فری کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. وہاں آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کروں، کس چیز میں کروں. تو پھر آپ کو وہاں سے گائیڈ کر کے پھر آپ نے وہی 7 اسٹیپ بنانے ہیں جو اس کو پکڑ کر ہارڈ ورک کر کے موو آن، جو میں نے آپ کو 7 اسٹیپ یہ بائک سر اگر اس طرح پہ آپ ہوتے ہیں اور آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے کہ آپ ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوکل ای کامرس اسٹارٹ کرتے ہیں یا پھر انٹرنیشنل؟ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں لوکل ای کامرس کرتا ہوں، کیونکہ اس کو کم پیسوں سے کر سکتے ہیں، اس کے سکسیس ریٹ کے چانسز زیادہ ہیں. میں پہلے پوری لوکل ای کامرس کو سمجھ لوں، پھر پوری دنیا کی باری آئے گی. گھر کا پتہ نہیں کیسے گھر میں سیل کرنی ہے، اور میں پہلے ہی بہت بڑے پلازے میں چلا گیا. اس لیے اسٹارٹ وتھ اسمال. گول بڑا ہونا چاہیے، یس ویژن از بگر، لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. آواز نہیں ہے السلام علیکم سر. یا کا نام یا کا رستہ ہے اللہ تعالی بات کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں. سر میرا نام میگسن ہے، 2 سال بلانگ کرتا ہوں اور سیکنڈ سیمسٹر میں کر رہا ہوں. سر آپ نے آگے یہاں سب کو بتایا بھائی یہ کرنا ہے، ای کامرس کرنا ہے. پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ آیا ہوں تھوڑا، تو تھوڑے پوائنٹ سمجھے میں نے آپ سے. کمیونیکیشن ہو گیا، پریزنٹیشن ہو گیا، اور نہیں سن سکے آپ کوشچن پوچھ لیں. سر میرا سوال سمپل سے یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ بزنس شروع کیا ہے تب سے لے کے اب تک آپ لوگ بولتے ہیں کہ آپ صرف وہ بتا رہے تاکہ ہم جب شروع کریں تو ہم سے ان سے دیکھیں میں 2011 میں شروع کیا، آلموسٹ آج اس چیز کو 13 سال
12 سال ہو چکے جس دن سے میں نے یہ شروع کیا. انیبلرس کو ہم نے شروع کیا 2018 سے، جس کو 5 سال ہو چکے ہیں. تو میں پہلے خود کامیاب تھا آلموسٹ 8-9 سال مسلسل، اور پھر میں نے یہ ادارے کی بنیاد رکھی جو کہ تحریک بن گئی پوری دنیا میں. غلطیاں جو تھیں وہ میری صرف اور صرف یہی تھیں کہ میں ہمیشہ سسٹم جو مجھے سمجھایا جاتا تھا اس کے خلاف ہی چلتا تھا. جب بھی میں نے شروع میں غلطیاں کی، وہ غلطیاں یہی تھیں کہ میں نے کوئی بھی پروسیسز اور کوئی چیز کو سمجھا ہی نہیں، صرف جو چیز مجھے پسند تھی وہ میں نے کی. فار ایگزامپل میں نے ایسی پروڈکٹس لانچ کی جو مجھے پسند تھی، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ امیجن کریں کہ امریکہ میں پچھلے دنوں میں اسٹیٹس ہی دیکھ رہا تھا، امریکہ میں اس وقت 5 سال سے جو کم بچے ہیں، ان 5 سال سے کم بچوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی وہاں پر کتوں کی ہے. رائٹ، تو ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہاں پر پیٹس کی پروڈکٹس بکتی ہیں، لیکن میں اگر پیٹس کی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوتا تو میں کہتا ہے میں کیوں سیل کروں، میرے لیے پرسنالٹی نہیں ہے کہ میں کتوں کی پروڈکٹ سیل کروں. لیکن یہ کہ آپ نے اسٹیٹس کو دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے، اور سیکنڈ بیچ کے بزنس کر لینا. ہمیشہ رسک لیں، کیلکولیٹڈ رہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ رسک وہی کامیاب وہی ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا، کیونکہ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، ایک انوائرمنٹ نہیں تھا. آپ لوگوں کے پاس سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ انوائرمنٹ ہے. آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک بچہ اگر دکان چلا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے اور اس کے ساتھ 6 مہینے بیٹھیں گے خود کی دکان چلانا شروع کر دیں. میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ایسے لوگوں سے کنیکشن بنائے نہیں، میں صرف اپنے ساتھ ہی لگا. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکیلا بندہ سائلوں میں، سولو میں سگنیفیکنٹ کامیابی نہیں لے سکتا. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کو یہ کریے گا. دوسری یہ چیز کہ اپنا ویژن ڈیولپ کیجیے گا. ویژن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5 سال بعد ادھر پہنچنا ہے. اب 5 سال بعد اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایشوز آئیں گے. ابھی آپ جیسے لیٹ آئے ہیں، آپ نے کہا تو رستے میں کہیں نہ کہیں تو اٹکتے ہوں گے، کہیں پر ٹریفک ملی ہوگی، کہیں پر سگنل ملے ہوں گے ریڈ، لیکن آپ کو پتا تھا آپ نے پہنچنا ہے یہاں. تو وہ مشکلیں، وہ ریڈ سگنل طے کر گرین سگنل ملا تو یہاں پر آئے ہیں. اسی لیے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ میں نے 5 سال بعد ادھر پہنچنا ہے، اور رستے میں مجھے مشکلیں آئیں گی، لوگ ڈاؤن کریں گے، لوگ کہیں گے نہیں کر سکتا، لوگ کہیں گے یہ منہ اور یہ شکل کر سکے گی. تو اس لیے فرق نہیں پڑنا کہ کہنے کے لوگوں کو کہنے ہیں، لوگوں کا ایک کام ہے، ان کو اگنور کرنا ہے. اینڈ کیپ موونگ، انشاءاللہ یو ول گیٹ سکسیس انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 3 سوال لیتے ہیں آج کے آخری 3 کوشچنس. السلام علیکم سر. میرے 3 کوشچن ہیں آپ سے. پہلے تو میں کوشچن ایز اے نیو بی بن کے آپ سے کروں گا کہ وٹ آر دا بیسک اسٹیپس ٹو لرن اے اسکل، پہلا. اور دوسرا میرا ایسے وٹ آر دا بیسک اسٹیپس ٹو لرن دا اسکل. اب دیکھیں بیسک اسٹیپ سب سے پہلے آپ کو جو اسکل سیکھ کر مزہ ہے، جس پہ آپ کا پیشن ہو. اب آپ کہیں کہ میں نے اسکل بننا ہے ڈاکٹر بننے کا، وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا میں. جو چیز انجوائے کریں، جس کو کرتے ہوئے جس چیز کا پیشن ہو، وہ اسکل پہلے پکڑنا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کو اچھا لگتا ہے ای کامرس میں، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے میں، یا اس طرح کی ڈیجیٹل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنے میں. ڈز اٹ میک سینس، انٹرسٹ می. کچھ لوگوں کو اکاؤنٹنٹ بن کے اچھا لگتا ہے بنا. تو یہ دیکھیں اچھا کس میں لگتا ہے، جو کہ آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے، اس انٹرسٹ کو پھر اسکوپ فیلڈ، ہر فیلڈ میں اسکوپ ہوتا ہے، لیکن اصل میٹر ہوتی ہے کہ اس بندے میں اسکوپ ہے کہ نہیں، اس کو اس سے نکالنا ہے. اگر اسکوپ ہے تو مٹی بھی بیچنا سیکھ لیں گے آپ، اسکوپ پتہ ہے اگر کہ بیچنا کیسے ہے. تو اسی لیے پہلے ایک فیلڈ پکڑیے، پھر اس میں اوبیسلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں تو آپ کو ای کامرس کے بارے میں یا ڈیجیٹل اسکلس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ ہم سے فریلی EDS کی ایکسیس لیجیے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے کہ نہیں. اس کے بعد سوال آتے ہیں، کوشچن آتے ہیں، گروپ میں پوچھیے. پھر بھی نہ کر پائیں تو پھر کسی کو پیسے دے کے مزید سیکھیے، پالش کیجیے اس سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھ جائیے
جہاں ایسے لوگ ہوں جیسے انکوبیشن سینٹرز ہیں, کو ورکنگ اسپیسز ہیں, وہیں جڑ جائیں, 1 سال 6 مہینے لگا لیں. اس وقت انیبلرز کے ساتھ جو 1 سال سے جڑا ہے انکوبیشن اور کو ورکنگ اسپیس میں, اس میں سے 100 میں سے 99 ایسے لوگ ہیں جو 5 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں 1 سال سے زیادہ جو گزار سکتے ہیں. تو ہمارا سکسیس ریٹ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی 3-4 ماہ یا 6 ماہ کی ٹریننگ لے کے چلا جاتا ہے, اس میں ہمارا سکسیس ریٹ کوئی 40% ہے, کیونکہ وہ لوگ پھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں دوسری جگہ پہ. تو اس لیے جڑے رہنا ہے, لگے رہنا, اور پھر آپ کو کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یہ کریں گے تو آپ 5 لاکھ کما لیں گے, 2 لاکھ کما لیں گے, تو ایسا نہیں. ہم لوگ آپ کو کبھی بھی کہیں گے کہ یہ گارنٹی ہے. یہ ہر بندے کی انڈیویجول ٹائم لائن ہے, انڈیویجول ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے کامیابی دیتا ہے, کسی کو بعد میں, کہ وہ بیئر کر سکتا ہے کہ ہے کہ نہیں ایسی کامیابی. اسی طرح سے ایک سیٹسفیکشن بھی بڑی ضروری ہے. اسی پہ میں آپ کو ایک جوک بھی سنا دوں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے دریا کے کنارے, وہ بیٹھا ہوتا ہے جی, تو اس کے سارے دوست آتے ہیں, یار تو یہاں کیا کر رہا ہے, یہاں پر تمہارے جو پاؤں پانی میں ہے اور تو ادھر بیٹھا, ساری دنیا ادھر ڈیجیٹل اسکلس سیکھ رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے یار میں سیکھ کے کیا کروں گا. کہتا ہے یار تو پیسے کمانا, اپنی لائف بہتر ہوگی. کہتا ہے پھر بڑی بڑی گاڑیاں لینا, تو پھر اس کے بعد اوبیسلی بڑا گھر لینا, اپنے انجوائے کرنا. کہتا اور انجوائے کرنا ہے. تو کہتا ابھی کیا کر رہا ہوں, تو انجوائے تو کر رہا ہوں. تو بندہ ابھی بھی تو انجوائے کر رہا ہے. تو یہ کہ آپ کی سیٹسفیکشن بھی ضروری ہے کہ ایک بندہ 5 لاکھ لے کے بھی نہ خوش ہے, ایک بندہ 1000 میں بھی خوش ہے. تو پہلے تو یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ میں کس سے خوش ہوں. میری لالچ بڑھتی ہے تبھی ہے کہ میں کبھی زندگی میں خوش نہ ہو سکوں. یہ بھی ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھوں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن, سیکنڈ لاسٹ. السلام علیکم سر. جی, تھینک یو فار کمنگ ٹو باولپور. سر میں 2 کوشچنز ہیں. نمبر 1 کہ ای کامرس کو ایز اے پارٹ ٹائم ورک کے طور پہ لے کے جا سکتے ہیں, اینڈ نمبر 2 جو EVS ہے آپ کی انیبلنگ ویڈیو سیریز, اس کے ایکسیس میں کافی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. نئے لوگ جب اس کو سائن اپ کرتے ہیں تو اس میں ہم کو کافی ایشوز ہوتے ہیں, ایکسیس لیٹ ملتی ہے کیونکہ ہر کوئی ٹریننگ کی طرف نہیں جا پاتا. تو اس پہ سرکار ہے جی. ایک تو پہلا کوشچن کیا تھا, سوری آپ نے, دوسرا میرے ذہن میں رہ گیا. ای کامرس کو ایز اے پارٹ ٹائم ورک کے طور پہ. دیکھیں یہ ایک فل فلیج بزنس ہے. اس کو پارٹ ٹائم لیں گے تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. لیکن اگر بزنس کرنا ہے تو پھر ٹائم تو لگانا پڑے گا. جیسے میں نے بھی اپنی جاب کے ساتھ ہی اسٹارٹ کیا تھا. میں بھی میرے تو والد صاحب کوئی بڑے امیر خاندان کا نہیں تھا نا, میری جاب ہی کرتا تھا. تو جاب کرتے کرتے ساتھ صبح جاب کرتا تھا, رات کو میں یہ کام کرتا تھا اور سوتا تھا کوئی 4 گھنٹے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مجھے اس کام کے لیے 6 گھنٹے چاہیے تو لگانے پڑیں گے, سونا کم پڑے گا, رائٹ. ہو سکتا ہے 5-6 مہینے کام سوئیں, اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ کی لائف بہتر ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم لگانا پڑے گا. دیٹس ناٹ پاسبل کہ اس کے بغیر ہو سکے. اور دوسری یہ چیز کہ EVS کے ایکسیس جو ہے وہ میری بات ہو رہی تھی ادھر بھاولپور کو ٹیم سے, اور ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جو یہاں پر آیا ہے ہم انشاءاللہ آپ سب کو فوراً EVS کے ایکسیس فری میں دیں گے, جو بھی یہاں پر آیا ہے, اگر آپ کے پاس خیال لسٹ ہے. لاسٹ کوشچن. ایک اور بھی مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں پر اور بھی ہم چیزیں آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, تو میں اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دوں. صرف اور صرف جو یہاں پر انٹر ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس چیز کی. تو EVS کی ایکسیس ہمیں جیسے ڈیٹا آئے گا 2 سے 3 ہم لوگ فری آپ کو اپنی کو ورکنگ انکوبیشنس کی ایکسیس دیں گے, جو کہ جس کی مالیت 12-13 ہزار ہے. وہ بھی آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں انیبلر سے. اور ہم لوگ جیسے اب یہاں پہ کویشچن تھا جابس ہیں, تو ہم انٹرنشپس جو ہے دیں گے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں ہمارے کیمپسز میں بیٹھ کر کے فری میں. اور یہاں پر ہم یونیورسٹی میں بھی موجود ہوں گے, تو جسٹ ان کیس اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو, اگر وہاں پر آنے کے لیے پیٹرول لگ رہا ہے آل دس, تو فری کاؤنسلنگ سیشنز بھی آپ لوگوں کو موجود ہیں. یونیورسٹی کے اندر اس وقت ہم بہت سارے لوگ ایسے چاہتے ہیں جو انیبلرس کو لیڈ کریں یونیورسٹی کے اندر ہی,
تو ایسے ایمبیسڈرس کو ہم انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے جو کہ ہمارے سے ٹریننگ لے کر کامیاب ہو کر انیبلرز کو ریپرزینٹ کریں یونیورسٹی میں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو دیٹ ول بی امیزنگ. تو یہ انشاءاللہ وی ریلی لک فارورڈ کہ جہاں بہت سارے لوگ ایک ایگزامپل سیٹ کریں انشاءاللہ. آخری سوال بھی آج کا. السلام علیکم سر. سر میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ میں جیسے کہا کہ 8 لاکھ سے اپروکسیمیٹ 10 لاکھ جو لوگ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں. تو سر ایسا ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے کہ جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈاؤن فال آیا، پوری دنیا اس میں جو ہے ملوث تھی، ایسے ڈاؤن فال پوری دنیا میں آیا، لیکن پاکستان کی ایکسیپٹنس امریکہ کی پھر ویسی ایکسیپٹنس ہے، لوگ بہت تیزی سے رجحان ہے کہ امریکہ کے چلے جائیں باہر ملک پڑھنے. وہ بڑی فیمس ایک نیوز بنی ہوئی ہے کہ اگر آج کے دور میں فاؤنڈر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی IELTS کی تیاری کر رہے ہوتے. تو سر یہ کیوں اس طرح کا ڈاؤن فال ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا؟ اسکلز بہت ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس، لیکن دوسرے ملک میں آتے ہیں لوگ باہر یونیورسٹی سے اسکلز ایکسیپٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کام کا انسان ہے تو وہ اس کو پکڑتے ہیں، قیمت پہ خریدتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمیں بھی خریدا جائے، ہماری بولیاں لگیں تاکہ ہم آگے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ملک ہیں، کم ملک ہیں جہاں پر اتنی زیادہ یوتھ ہے، جو کہ 12 سے 13 کروڑ یوتھ ہے اس وقت 18 سے 35 کے درمیان. یہ بہت بڑی پاور ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لیڈرس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن میں 15 سال انگلینڈ رہا ہوں، میں برٹش نیشنل بھی ہوں، لیکن میں وہ سب چھوڑ کر یہاں کیوں آیا؟ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے جانا چاہتے ہیں جو کہ آج تک باہر کا ملک نہیں دیکھا اور ہر وقت مایوس ہے. دیکھیں آپ یہاں سے جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں درخت پہ پیسے لگے ہوئے ہیں. وہ ایک ٹریپ ہے، باہر جانا بہت بڑا ٹریپ ہے. جانا میں بھی آسان ہو، آنا مشکل ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، رشتہ داروں سے یا فرینڈ سے یا جو بھی وہاں پر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں لائف کیسی جا رہی ہے. 80 to 90% لوگ وہ بھی رو رہے ہیں. آپ ان سے بھی پوچھیے گا اور آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ خود تو باہر چلا گیا اور میری باری آئی اور میں نے کہا تو وہ یہ مجھے بلانا نہیں چاہتا. اب حالانکہ وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو. اس وقت وہاں پر ڈگری کریں اگر آپ جا کے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ اکثریت اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہی جاتی ہے. تو ایک UK میں جاتے ہیں اگر آپ تو تقریباً 8 سے 9 ہزار پاؤنڈ منیمم سے منیمم ایک سال کی فیس ہے، جو کہ 20 بھی نہیں 30 لاکھ ہے. 30 لاکھ روپیہ ایک سال کی فیس ہے. 30 لاکھ کی فیس ہے. جابز نہیں ملتی آپ کو تو 10-15 لاکھ روپیہ ویسے بھی تو رکھنا ہے، 45 لاکھ ہو گیا. اور آپ کو وہاں پر بہت ساری اور چیزیں کرنے کے لیے رہنا بھی ہے، اور بھی لاجسٹکس ہیں. وہاں پہ 300-400 پاؤنڈ تو پر ویک کا رینٹ ہے. تو وہاں رہنے کے لیے بھی آپ کو 20-25 لاکھ روپیہ شروع میں چاہیے. پہلے دن تو جاب نہیں مل جائے گی. اگر 350 کا اس وقت ریٹ ہے پاؤنڈ کا، تو تقریباً 70-80 لاکھ روپیہ لگا کر یہاں سے آپ جاتے ہیں تو یہی 70-80 لاکھ کی پاکستان میں چیز کام کر لو بھائی. وائی ناٹ وی ڈو اٹ ہیئر؟ اور یہیں سے ہی پاؤنڈ ڈالر ارن کر کے پاکستانی روپیز میں اسپینڈ کریں. باہر کا وہ ہوتا ہے کہ جب ینگ بندہ ہوتا ہے تو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ جو کہ ماڈرنائز لک اینڈ فیل فار دا پیپل، جو کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے وہ چیز صرف ایک وقتی طور پہ اٹریکٹیو ہے، وہ آپ کو منہ تک نہیں لگاتے. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اور ہمارے لیڈرز، اوبیسلی آپ کا کوشچن ہے کہ پوری دنیا امپیکٹ ہوتی ہے تو پاکستان بھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں ترقی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی گورنمنٹ 10 سال تک اسٹیبل رہتی ہے. انڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اب $200 بلین پہ جا چکا ہے IT ایکسپورٹ میں. پاکستان $3.5 بلین پہ ہے. بنگلہ دیش $44 بلین پہ ہے، $44 بلین پہ، رائٹ. ہم لوگ $3.5 بلین. اب بنگلہ دیش اور انڈیا میں کیا چیز کامن ہے؟ وہ کامن یہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 10 سال تک منیمم رہی ہے کہیں پر، یا ہر 3-4 سال بعد کوئی انیشیٹو پچھلی گورنمنٹ لیتی ہے وہ اگلی آ کے اس کو ختم کر دیتی ہے کہ بھائی اس کا کریڈٹ نہ چلا جائے.
وہ تفتی اس کی لگ گئی تو اس کے نام پہ نہ آ جائے. تو یہ چیز ہمیں انفارچونیٹلی ایک لیڈر کی چیز کی بہت کمی ہے پاکستان میں جو کہ اس چیز کو اٹھائے, اس یوتھ کو اٹھائے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے اور ابھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. لیکن وہی میں نے چوتھی آپشن دی, وی کانٹ جسٹ کنٹینیو ٹو کرائی. ہمیں اب اپنا راستہ خود اپنانا ہوگا اور اپنے لیڈرس خود چننے ہوں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ ایک بہت دن آئے گا جب ہم سارے پاکستان کا نام فخر سے لے سکیں. تو بہت اچھا لگا جی آپ سب سے آج ملاقات کر کے. بہت شکریہ یونیورسٹی کا جنہوں نے اس طرح کا سیشن ارینج کیا. اور آپ لوگوں کو بے شک آپ نہ سیکھیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں بنایا جائے گا کہ کچھ تھا جو شاید میں مس کر گیا ہوں. ایک ویژن تھا جو میں کدھر لگاؤں. آج سے 5 سال بعد بھی میں ادھر ہی لگاؤں گا یا ڈگری کر کے میں جاب ڈھونڈ رہوں گا. تو میرے لیے کچھ ہونا چاہیے, مجھے کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے, اپنے ساتھ والے لوگوں کے لیے کرنا ہے. اور مجھے ایسا درخت بننا ہے جو پھل بھی دے اور سایہ بھی دے انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. Thank you so much, sir, for such an enlightening session. I would request Professor Dr. Jawad Iqbal to present our guest to the souvenir. Please give a huge round of applause to our dear guest. I would also request Mr. Sakib Azhar to present his souvenir to Professor Dr. Jawad Iqbal.